اے لوگو، اللہ، اس کے رسول اور اس نور پر ایمان لاؤ جو اس کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، اس سے پہلے کہ خدا کچھ چہروں کو بگاڑ کر انہیں پشت کی طرف پھیر دے یا ان پر اصحاب سب کی طرح لعنت کرے۔ خدا کی قسم، اس آیت سے میرے اصحاب کی ایک قوم کا ارادہ کیا گیا ہے جن کے نام و نسب سے آگاہ ہوں، لیکن مجھے ان سے پردہ پوشی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بس ہر انسان اپنی دل میں علی کی محبت یا بغض کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اے لوگو، خدا تعالیٰ کی طرف سے نور کی پہلی منزل میں ہوں، میرے بعد علی ہے اور ان کے بعد ان کی نسل ہے، اور یہ سلسلہ اس مہدی قائم تک برقرار رہے گا جو اللہ تعالیٰ کا حق اور ہمارا حق حاصل کرے گا، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ہم کو تمام مقصرین و معاندین، مخالفین و خائنین، عاصمین اور ظالمین و غاصبین کے مقابلے میں اپنی حجت قرار دیا ہے۔ اے لوگو، میں تمہیں باخبر کرنا چاہتا ہوں کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہوں، جس سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ تو کیا میں اگر مر جاؤں یا قتل ہو جاؤں تو تم اپنے پرانے دین پر پلٹ جاؤ گے؟ تو یاد رکھو، جو پلٹ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں کرے گا، اور اللہ شکر کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جزا دینے والا ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ علی کے صبر و شکر کی تعریف کی گئی ہے، اور ان کے بعد میری گیا ہے جو ان کی سلوک سے ہے۔ اے لوگو، مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ رکھو، بلکہ خدا پر بھی احسان نہ سمجھو کہ وہ تمہارے اعمال کو نیست و نابود کر دے گا اور تم سے ناراض ہو جائے گا اور تمہیں آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے عذاب میں مبتلا کرے گا۔ تمہارا پروردگار ہمیشہ سے تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اے لوگو، عن قریب میرے بعد ایسے امام آئیں گے جو جہنم کی دعوت دیں گے، اور قیامت کے دن ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ اے لوگو، اللہ اور میں دونوں ان لوگوں سے بیزار ہیں۔ اے لوگو، یہ لوگ اور ان کی پیروی کرنے والے اور ان کے مددگار سب جہنم کے پسترین درجے میں ہوں گے، اور یہ متکبر لوگوں کا بدترین ٹھکانہ ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اصحاب صحیفہ ہیں، لہذا تم میں سے ہر ایک اپنے صحیفے پر نظر رکھے۔ راوی کہتا ہے، جس وقت آپ نے اپنی زبان مبارک سے صحیفہ ملعونہ کا نام ادا کیا تو اکثر لوگ آپ کے اس کلام کا مقصد سمجھ نہیں پائے، صرف لوگوں کی قلیل جماعت آپ کے اس کلام کا مقصد سمجھ پائی۔ پھر آپ نے فرمایا، اے لوگو، آگاہ ہو جاؤ کہ میں خلافت کو امامت اور وراثت کے طور پر قیامت تک کے لیے اپنی اولاد میں امانت قرار دے کر جا رہا ہوں، اور مجھے جس امر کی تبلیغ کا حکم دیا گیا تھا میں نے اس کی تبلیغ کر دی ہے، تاکہ ہر حاضر و غائب، موجود اور غیر موجود، مولود اور غیر مولود سب پر حجت تمام ہو جائے۔ اب حاضر کا فریضہ ہے کہ قیامت تک اس پیغام کو غائب تک اور ماں باپ اپنی اولاد کے حوالے کرتے رہیں۔ میرے بعد ان قریب غاصب لوگ اس امامت کو بادشاہت سمجھ کر غصب کر لیں گے۔ خدا غاصبوں اور تجاوز کرنے والوں پر لعنت کرے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب اے جن و انس تم پر عذاب آئے گا، آگ اور پگھلے ہوئے تانبے کے شعلے برسائے جائیں گے، جب کوئی کسی کی مدد کرنے والا نہ ہوگا۔ اے لوگو، اللہ تم کو ایسے حالات میں نہیں چھوڑے گا جب تک خبیث اور طیب کو الگ الگ نہ کرے۔ اے لوگو، کوئی کریا ایسا نہیں ہے مگر یہ کہ اللہ ان کو آیات کی تکذیب کی بنا پر قیامت سے پہلے ہلاک کر دے گا، اور انہیں مہدی کی حکومت کے زیر سلطنت لے کر آئے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدے میں سچا ہے۔ اے لوگو، تم سے پہلے اکثر لوگ ہلاک ہو چکے ہیں، اور اللہ ہی نے ان لوگوں کو ہلاک کیا ہے، اور وہی بعد والوں کو ہلاک کرنے والا ہے۔ خدا تعالیٰ کا فرمان ہے، کیا ہم نے ان سے پہلے والوں کو ہلاک نہیں کیا؟ پھر دوسرے لوگوں کو بھی انہی کے پیچھے لگا دیں گے۔ ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا برتاؤ کرتے ہیں، اور آج کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بربادی ہی بربادی ہے۔ اے لوگو، اللہ نے مجھے امر و نہی کی ہدایت کی ہے، اور میں نے اللہ کے حکم سے علی کو امر و نہی کی ہے۔ وہ امر و نہی الہی سے باخبر ہے۔ ان کے امر کی اطاعت کرو تاکہ سلامتی پاؤ، ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت پاؤ، ان کے روکنے پر رک جاؤ تاکہ سیدھے راستے پر آ جاؤ، ان کی مرضی پر چلو اور اس سے جدا نہ ہو جانا کہ مختلف راستے تمہیں اس کی راہ سے منحرف کر دیں گے۔